بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہیں. ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی نیکسٹ ماڈرن ایسے ٹو ایرر از ہیومن بائی لیوس تھامس. یہ ایسے جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ العزیز. اس کی تھیم، سمری، اس کا بیک گراؤنڈ اینڈ اس کے امپورٹنٹ ایکسپیکٹڈ کویسچن جو ہے وہ ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے. پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے میں اگین اینڈ اگین آپ کو ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں. اگر تو آپ نے وہ پہلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا، ادروائز یہاں پہ فرسٹ پہ جو لنک آ رہا ہوگا اس پہ کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو ان پی ڈی ایفس کو، تمام جتنے بھی نوٹس ہیں اس چینل پہ، ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو جی. ٹو ایرر از ہیومن کے اردو میننگ جو ہے یہ بیسیکلی یہ جو ورڈ ہے یہ ایرر کی ایبریویٹڈ فارم کہہ لیں، ایبریویشن کہہ لیں، ٹھیک ہے جی. تو اس کا میننگ ہے ٹو ایرر، غلطی کرنا ہی انسان ہے. جیسے آپ نے سنا نا، انسان خطا کا پتلا ہے، بیسیکلی یہ اسی کی ورڈ کو جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو ماڈرن ایسے اس رائٹر نے لکھا ہے اس کے حوالے سے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے. وہ کہتا ہے کہ غلطی کرنا ہی انسان ہے، اور یہ بات مسلمہ ہے کہ انسان سب سے افضل ہے، اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ وہ سب سے زیادہ کیپیبل ہے، سب سے زیادہ ایبلٹیز، کوالٹیز رکھنے والا ہے. تو کہتے ہیں لیکن اس کا حسن یہ ہے کہ غلطی کرنا ہی انسان ہے، اور انسان ہی سب سے افضل ہے، یعنی کہ غلطی کرنا کوئی عیب نہیں، لیکن جب سیکھتے ہوئے کی جائے، جب انجانے میں کی جائے. بٹ اس کا جو تھیم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اس کا، یہ ایک اس کی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، کیونکہ وہ غلطی سے بہت کچھ سیکھتا ہے. کہتے ہیں جانور ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، تو جب ان سے غلطیاں نہیں ہوتی تو دے کین ناٹ پروگریس اینڈ ڈیولپ. وہ پروگریس بھی نہیں کر سکتے، ڈیولپمنٹ بھی نہیں کر سکتے. اور یہاں تک وہ کہتا ہے کہ مین میڈ کمپیوٹرز ہیو آلسو دس ایبلٹی، یعنی کہ انسان تو غلطی کرتا ہے، غلطی کرنا ہی انسان ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو انسان نے بنائے ہیں کمپیوٹرز وہ بھی غلطی کرتے ہیں، اسی لیے وہ اتنے مطلب کہ سلیوشن وغیرہ یعنی کافی ہیلپ فل ہیں، پروگریس کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ لاتے ہیں، نئی سے نئی نیو چیزیں لاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا بیسیکلی جو ہے اس کا تھیم ہے، اس کی سمری ہے. اب اسے ذہن میں رکھیں، اسے اپنے سے بعد میں لکھنے کی انگلش میں پریکٹس بھی کیجیے گا. کوسچنز ہیں جی. فرسٹ کوسچن آپ کو نظر آ رہا ہے. فرسٹ کوسچن ہے جی، وی لرن بائی ٹرائل اینڈ ایرر. وہ کہتا ہے کہ ہم سیکھتے ہیں آزمائش سے اور غلطی کرنے سے. ہم غلطی کرنے سے اور آزمائش سے سیکھتے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے جی، وٹ از دی ریلیشن بٹوین کمیٹنگ مسٹیکس اینڈ فری ول اکارڈنگ ٹو دی ماڈرن ایسے ٹو ایرر از ہیومن. وہ کہتا ہے کہ کوسچن کیا گیا ہے کہ کیا تعلق ہے غلطیوں کے درمیان، یعنی غلطی کرنے کے درمیان، اور آزاد رائے، آزاد قوت ارادی یا آزادانہ مرضی کے درمیان. آزادانہ مرضی اور غلطیاں کرنے کے درمیان کیا تعلق ہے، اس چیز کو بتائیں اس ماڈرن ایسے کے پوائنٹ آف ویو سے. نیکسٹ کوسچن ہے جی، ٹو وٹ ایکسٹینٹ ڈو کمپیوٹرز ریزیمبل ہیومن بینگس. وہ کہتا ہے کہ کس حد تک کمپیوٹرز انسانوں سے مشابہت رکھتے ہیں یا مشابہت کرتے ہیں، یعنی کس حد تک کمپیوٹرز جو ہیں یہ انسانوں کے سے دکھائی دیتے ہیں، انسانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے جی، وٹ لیوس تھامس ان ہز ایسے ٹو ایرر از ہیومن اپنے اس مضمون میں سیز کیا کہتا ہے اباؤٹ دی لوور اینیملز اینڈ کمپیوٹرز، جانوروں اور یہ جو کمپیوٹرز ہیں ان کے متعلق ایکسپلین، اس کی وضاحت کریں. وہ کیا کہتا ہے؟ جو میں نے 2-3 آپ کے جملے بتائے کہ اینیملز جو ہیں یہ ریزن لیس ہیں، یہ استدلال نہیں کرتے، یہ بے شعور ہیں، ان میں شعور نہیں تو یہ غلطیاں نہیں کرتے، بس ایک ہی جو ہے وہ ایک لے میں یہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. تو جب ان میں شعور نہیں، یہ ریزن لیس ہیں، استدلال نہیں کرتے، تو کوئی استدلال کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے، یعنی جستجو نہیں، تحقیق، ریسرچ کرتا ہے تو پھر غلطی، تو ان کا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں. تو لہذا کہتے ہیں اس لیے پھر یہ پروگریس بھی نہیں کرتے، یہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں کرتے. کمپیوٹرز مین میڈ ہیں لیکن ان میں یہ ایبلٹی کچھ حد تک
موجود ہے، جتنی انسانوں میں ہے اتنی نہیں، کیونکہ یہ انسانوں نے بنائے ہیں، لیکن ان میں موجود ہے بنسبت اینیملز کے ان میں موجود ہی نہیں. تو اس لیے کمپیوٹرز پروگرس میں بھی جو ہے وہ پروگرس میں بھی کام کرتے ہیں اور ڈیولپمنٹ میں بھی کافی ساری مدد کرتے ہیں. تو یہی اس کا آنسر ہے، لیکن ملٹی آنسر کے ساتھ آپ ان لائنوں کو لکھیے گا، ویسے اس کو پریکٹس کیجیے گا انگلش میں لکھنے کی. زیڈ تھامس ان ہز ایسے ٹو ایرڈ ہیومن اسٹیٹس، سوری یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مسٹیک سے لکھا ہوا ہے، بٹ آپ تھامس ہی صرف دیکھ لیں ادھر. ان ہز ایسے ٹو ایرڈ ہیومن، وہ اپنے اس ایسے میں اسٹیٹس بیان کرتا ہے دیٹ نان ہیومن بینگس آر تھنگز کی ناٹ پوزیس دیٹ فیکلٹی آف ریزننگ ڈسکس. وہ کہتا ہے اس بات پہ بحث کریں کہ جو نان ہیومن بینگس چیزیں ہیں، جو نان ہیومن بینگز ہیں یا چیزیں ہیں، وہ نہیں مالک ہو سکتی کس چیز کی؟ دیٹ فیکلٹی آف دی فیکلٹی آف ریزننگ. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ استدلال کی جو قوت اور طاقت ہے وہ اس کی مالک نہیں ہو سکتی، جو نان ہیومن بینگس تھنگس ہیں، یعنی وہ استدلال کی مالک نہیں ہیں جو نان ہیومن بینگس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان میں شعور نہیں ہے. جب شعور نہیں ہے تو وہ مزید آگے کچھ تحقیق ریسرچ سوچیں گے نہیں، غور و خوض نہیں کریں گے. چلو غور و خوض کریں گے تو اس میں مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن وہ کریں گے ہی نہیں. جب کریں گے ہی نہیں تو پھر وہ آگے بھی نہیں بڑھیں گے، ان میں کوئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ وغیرہ نہیں ہوگی. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ایکسپلوریشن از بیسڈ آن ہیومن فیلیبلٹی. کومنٹ اکارڈنگ ٹو ایرڈ از ہیومن. کہتے ہیں کہ اس پہ کمنٹ کریں، تبصرہ کریں کہ تحقیق، جستجو، ریسرچ وہ بیس کرتی ہے انسان کی فیلیبلٹی پہ، انسان کی ناقص صلاحیت پہ، انسان کی غلط کام کرنے والی جو ایک اس کے اندر چیز ہے اس پہ. ٹھیک ہے جی، فیلیبلٹی کا مطلب یہ ہے ناقص صلاحیت پہ. یہ تحقیق جو ہوتی ہے اسے جب کیا جاتا ہے تو 100% کوئی بھی یہ شور نہیں کہہ سکتا کہ یہ بالکل ٹھیک ہوگی، بلکہ وہ کئی دفعہ کرتا ہے ریسرچ، غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ مسٹیکس کافی ساری وہ کرتا ہے. دین وہ جا کے کسی ٹائم پہ جا کے وہ اپنی اصل منزل تک پہنچتا ہے، لیکن اسے غلطیاں کرنی پڑتی ہیں. سو اس لیے رائٹر کہتا ہے ٹو ایرڈ از ہیومن. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اچھا سے اسے پریپیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.